اللہ جب بندے کو اپنی محبت عطا کرتا ہے تو پھر ان کے لیے تہجد کو خاص کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو اور مطمئن رہو۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ ہاتھ کبھی خالی رہ سکتا ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ واصف علیہ واصف فرماتے ہیں عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کا راستہ جو ہے وہ درود شریف کا راستہ ہے۔ درود شریف خاموشی کا راستہ ہے۔ اس کا جو سفر ہے وہ آنسوؤں کا سفر ہے اور تہجد کا سفر ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، یہ سب کچھ تو نے باطل اور بے مقصد نہیں بنایا، بے شک تو ہر عیب سے پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہر ایک اکیلے کے غمگسار جب کسی نے تجھے بے چین ہو کر پکارا تو ایک تو ہی دوست اور مددگار ہے۔ اے میرے رب، تو کسی سے دور نہیں، تو غالب ہے اور حکمت والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ جب کوئی پکارنے والا تجھے پکارتا ہے تو تو اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اے میرے رب، جو تیرا ذکر کرتا ہے وہ تیری رحمت کے سائے کے نیچے ہوتا ہے۔ ہم سب کی دعائیں، سب کی آوازیں تیرے حضور عاجزی کر رہی ہیں، تجھے عاجزی سے پکار رہی ہیں۔ تمام دل تیرے خوف سے کانپ رہے ہیں۔ اے میرے رب، ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دے، آمین۔ صرف ایک عمل ایسا ہے جس میں خالق اور مخلوق بیک وقت شریک ہوتے ہیں اور وہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنا ہے۔ واصف علیہ واصف فرماتے ہیں جو آدمی جس خیال میں مرے گا اسی خیال میں وہ اٹھے گا اور جس خیال میں وہ زندہ ہے اسی میں مرے گا۔ مرنے سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو مرنے کے بعد ملنے والے انعام زندگی میں ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک جب تک وہ اپنی اس جگہ پر رہے جس جگہ اس نے نماز ادا کی اور نہ وہ کلام کرے اور نہ ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔